پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم وہ 10 چیزیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیا کرو۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں سستیاں برتتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور ہمارے گھروں میں غریبی داخل ہو جاتی ہے، جیسے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا کھانا، یا چپل پہن کر کھانا کھانا، یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر یعنی اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دینا، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دینا۔ نمبر 2، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، وہ ہے مہمان کی قدر نہ کرنا، عزت نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمانوں کی قدر نہ کرنا، عزت نہ کرنا۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے گھروں میں غریبی داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ سستی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہی سستی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت پورے کھانے میں نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول میں برکت رکھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھیں تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 4، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں غریبی آتی ہے وہ ہے ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا۔ ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں دوستو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس میں تو آج 95% لوگ مبتلا ہیں۔ اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ بیت الخلاء جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ کپڑا وغیرہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم بیت الخلاء جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی سستی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح کی باتیں نہ کی جائیں اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل جائیں۔ جو لوگ ان مسئلوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو ان کے گھروں میں بھی بے برکتی آنے لگتی ہے اور غریبی داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، غریبی آتی ہے، وہ ہے مسجدوں میں باتیں کرنا۔ آج اس مسئلے میں بھی ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مسجد میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حکم 24 گھنٹے کے لیے ہے کہ مسجد میں کسی بھی وقت ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں، تو کم سے کم بات کر لینا، لیکن ہم اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر اور بھی بڑا گناہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے جاتے نہیں۔ بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ ایسے لوگوں کے گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور غریبی داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی وجہ سے غریبی آتی ہے وہ ہے مغرب کے بعد سونا۔ چھٹی چیز جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سو جانا اور عشاء کی نماز نہ پڑھنا۔ تو دوستو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان لوگوں کے گھروں میں غربت داخل کر دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے گھروں میں غریبی آ جاتی ہے، پریشانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، غریبی آتی ہے، فقیر کو، مانگنے والے کو غصے میں کچھ دینا۔ ہمارا اسلام ایک ایسا سنہرا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے سہارا بننا ایک اہم جز بتلایا گیا ہے۔
اسی کو ہم لوگ زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے گی، بانٹی جائے گی۔ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیا کرو۔ لیکن آج ایک اور کوتاہی سستی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو بڑا ناپسند کر کے اور غصے میں دیتے ہیں، اور اس غریب پر اپنا احسان جتلائے ہوئے دیتے ہیں۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ دوستو، ایسا کرنے سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں غریبی آ جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریبوں کو صدقہ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا مال زیادہ اور بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ نمبر 8، جس کی وجہ سے غریبی آتی ہے وہ ہے نماز قضا کر کے پڑھنا۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں بہت سستیاں کرتے ہیں اور وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بالکل اسے قضا کر دیتے ہیں۔ گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ سستی کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں پہلے یہ کام کر لوں گی پھر نماز پڑھ لوں گی، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہمیں ایسے کام میں الجھا کر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے ہی اذان ہو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پھر دوسرے کاموں میں مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے، تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ ایسے لوگوں کے گھروں میں غریبی داخل کر دی جاتی ہے، پریشان ہی رہتے ہیں۔ نمبر 9، جھوٹ بولنا۔ ہاں دوستو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی گھروں میں غربت داخل کر لی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو باتوں باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا نظر آتے ہیں، اور جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو دوستو، جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک مسلمان بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے خود کو جھوٹ جیسی سنگین بیماری گناہ سے بچائے رکھو تاکہ ہمارے گھروں میں برکت ہوتی رہے، غریبی داخل نہ ہو۔ نمبر 10، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، غریبی آتی ہے، وہ ہے گانے سننا۔ ہاں پیارے دوستو، گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں میں برکت نہیں ہوتی، اٹھا لی جاتی ہے، گھر میں غربت داخل کر دی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اور آج کل تو ایسے ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں کہ انہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں۔ اس لیے خود کو ان گناہوں سے بچائے رکھو۔ پیارے دوستو اور ماں بہنوں، بہت ہی اہم باتیں جو آپ تک یہ 10 باتیں بتائی گئی ہیں، آپ سے خاص طور سے گزارش ہے کہ ان 10 باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں، غربتیں داخل ہو جاتی ہیں وہ ہمارے گھروں سے دور رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق